بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم تفسیر ابن کثیر ضیاء القرآن کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حمد کی تفسیر میں سلف کے اقوال۔ ابن ابی حاتم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ کا تو ہمیں پتہ چل گیا، لیکن یہ الحمدللہ کا کیا مطلب ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ یہ ایک کلمہ ہے جسے اللہ رب العزت نے اپنے لیے پسند فرما لیا ہے۔ ابو معمر کے علاوہ دیگر راویوں نے حضرت حفص سے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ و سبحان اللہ واللہ اکبر کو تو ہم نے پہچان لیا، یہ الحمدللہ سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ ایسا کلمہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے منتخب فرما لیا ہے اور اسے یہ پسند ہے کہ یہ کلمہ کہا جائے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ الحمدللہ کلمہ شکر ہے۔ جب بندہ الحمدللہ کہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میرا شکر ادا کیا۔ اس کے راوی ابن ابی حاتم ہیں۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے ایک دوسرے کی روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا الحمدللہ سے مراد اللہ کا شکر ادا کرنا، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، اس کی نعمتوں، ہدایت اور احسانات وغیرہ کا اقرار ہے۔ حضرت کعب اخبار رضی اللہ عنہ کا قول ہے الحمدللہ یہ اللہ کی ثنا ہے۔ حضرت ضحاک فرماتے ہیں الحمدللہ یہ اللہ کی چادر ہے۔ ایک حدیث مبارک سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے وغیرہ۔ حضرت ابن جریر لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم نے الحمدللہ کہہ لیا تو تم نے اللہ کا شکر ادا کر لیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں برکت دے گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل اپنی سند سے حضرت اسود بن سری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے ذات باری تعالیٰ کی حمد و ثنا میں چند اشعار کہے ہیں، اگر اجازت ہو تو سناؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی حمد بہت پسند ہے۔ نسائی نے اسے اپنی سند سے روایت کیا ہے۔ ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ ترمذی کا قول ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔ ابن ماجہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعمت عطا فرمائے وہ اس پر الحمدللہ کہے تو جو نعمت اس کو مرحمت فرمائے گا وہ پہلی نعمت سے کہیں زیادہ افضل ہوگی۔ قرطبی اپنی تفسیر اور نوادر الرسول میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ تعالیٰ ساری دنیا میرے بندے کے ہاتھ میں دے دے اور وہ اس پر الحمدللہ کہے تو یہ کلمہ ساری دنیا سے افضل ہے۔ قرطبی وغیرہ لکھتے ہیں کہ الحمدللہ کی توفیق جتنی بڑی نعمت ہے ساری دنیا اس کے برابر نہیں ہو سکتی، کیونکہ حمد کا ثواب باقی رہے گا جبکہ ساری دنیا تو فانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر امالا۔ سورہ کہف۔ مال اور فرزند تو صرف دنیوی زندگی کی زیب و زینت ہیں اور در حقیقت باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں تیرے رب کے ہاں ثواب کے اعتبار سے اور بہتر ہیں جن سے امید وابستہ کی جاتی ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ اللہ کے ایک بندے نے ایک مرتبہ کہا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلالی وجہک وعظیم سلطانک۔ فرشتے پریشان ہو گئے کہ اس کا ثواب کتنا لکھیں۔ وہ اللہ رب العزت جل مجدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی بار الہی تیرے ایک بندے نے وہ کلمات کہے ہیں جن کے بارے میں ہمیں یہ معلوم نہیں کہ اس کا ثواب کتنا لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باوجود یہ کہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے فرمایا میرے بندے نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے یہ کلمات عرض کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کلمات کو اسی طرح لکھ لو
جب میرا بندہ میرے پاس آئے گا میں خود اسے ان کا اجر دوں گا۔ قرطبی نے بعض علماء کا قول نقل کیا ہے کہ بندے کا الحمدللہ رب العالمین کہنا لا الہ الا اللہ کہنے سے افضل ہے، کیونکہ الحمدللہ رب العالمین میں حمد اور توحید دونوں ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک لا الہ الا اللہ کہنا افضل ہے، کیونکہ ایمان اور کفر کے درمیان یہی حد فاصل ہے، اسی کے لیے جنگ کی جاتی ہے، حتیٰ کہ سب لوگ لا الہ الا اللہ کہنا شروع کر دیں، جیسا کہ متفق علیہ حدیث میں مذکور ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے سب سے افضل کلمہ جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام نے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک مرفوع حدیث گزر چکی ہے کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ ترمذی نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ الحمد میں الف لام استغراق کے لیے ہے جو حمد کی تمام اصناف و اجناس کو شامل ہے، جیسے حدیث مبارکہ میں ہے اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ وبیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ۔ الحدیث رب کہتے ہیں مالک اور متصرف کو، لغت میں اس کا اطلاق سردار اور اصلاح کندہ پر بھی ہوتا ہے۔ یہ سب مفاہیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں صحیح ہیں۔ رب کا لفظ غیر اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوتا، ہاں اضافت کے ساتھ ہو تو اور بات ہے، جیسے رب الدار گھر کا سربراہ، رب القاضا کسی چیز کا مالک، یعنی رب کا لفظ مطلقاً صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی آتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس میں اعظم یہی ہے، عالمین یہ عالم کی جمع ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا ہر موجود کو عالم کہتے ہیں۔ لفظ عالم اسم جمع ہے، اس کا واحد کوئی نہیں۔ عوالم سے مراد آسمانوں اور بحر و بر کی مخلوقات ہے، اسی طرح ہر صدی عالم ہے اور ہر نسل عالم کہلاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے الحمدللہ رب العالمین سے مراد تمام تعریفیں ہیں اس رب کے لیے جس کی ساری مخلوق ہے آسمانوں میں اور زمین میں، خواہ ہمیں اس کا علم ہے یا نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی ایک دوسری روایت میں ہے رب العالمین سے مراد جنوں انس کا رب ہے۔ حضرت سعید بن جبیر، مجاہد اور ابن جریج سے اسی طرح مروی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت یہی ہے، لیکن ابن ابی حاتم کا قول ہے کہ اس کی سند غیر معتبر ہے۔ قرطبی نے اس قول کی تائید میں اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا سورہ فرقان، تاکہ وہ بن جائے سارے جہان والوں کو غضب الہی سے ڈرانے والا۔ عالمین سے مراد یہاں جن و انس ہیں۔ فرا اور ابو عبید کا قول ہے کہ عالم سے مراد ذوی العقول ہیں اور وہ جن و انس ملائکہ اور شیاطین ہیں، انہیں عالم کہا جائے گا، چوپایوں کو عالم نہیں کہتے۔ حضرت زید بن سلم اور باغ وہ محسن سے مروی ہے کہ ہر ذی روح کو عالم کہتے ہیں۔ فتادہ کا قول ہے کہ ہر صنف ایک عالم ہے۔ حافظ ابن عساکر اموی خلیفہ مروان بن محمد عرف جادی ملکب باخمار یعنی گدھا کے حالات میں لکھتے ہیں کہ اس نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 17,000 عالم پیدا کیے، اہل زمین و آسمان ایک ہیں، باقی کا علم خدا تعالیٰ کو ہی ہے۔ ابو جعفر رازی حضرت ابو العالیہ سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا انسان ایک عالم ہے، جنات ایک عالم ہے، اس کے سوا 14,000 یا 18,000 عالم ہیں، راوی کو اس تعداد میں شبہ ہے۔ فرشتے زمین پر ہیں اور زمین کے 4 کونے ہیں، ہر کونے میں 3,500 عالم ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ابن جریر اور ابو حاتم نے اسے روایت کیا ہے، یہ کلام غریب ہے، اس جیسی بات کے لیے صحیح دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ ابن ابی حاتم سبی حمیری سے نقل کرتے ہیں کہ عالمین سے مراد 1,000 امتیں ہیں، 600 سمندر میں اور 400 خشکی پر۔ حضرت سعید بن مسیب سے ایک روایت یہی ہے۔ ایک مرفوع حدیث میں بھی اسی طرح ہے، جیسا کہ حافظ ابو جعلہ نے اپنی مسند میں حضرت جابر بن عبداللہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ایک مرتبہ ٹڈیاں کم ہو گئیں، آپ رضی اللہ عنہ کے دریافت کرنے پر بھی کچھ پتہ نہ چلا۔ آپ رضی اللہ عنہ غمگین ہو گئے، چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے عراق، شام اور یمن کی طرف قاصد بھیجے کہ اگر کہیں سے ٹڈیاں مل سکیں تو لے آؤ۔ کہتے ہیں یمن کی طرف جانے والا قاصد کچھ ٹڈیاں لے کر آیا اور آ کر پیش کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھتے ہی نعرہ تکبیر لگایا اور فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا
کہ اللہ تعالیٰ نے 1000 امتیں پیدا کی ہیں، 600 سمندر میں اور 400 خشکی پر۔ سب سے پہلے ان میں سے جو امت ہلاک ہوگی وہ ٹڈیاں ہیں۔ ان کی ہلاکت کے بعد پے در پہ سب امتیں ہلاک ہو جائیں گی، جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو اس کے سارے دانے بکھر جاتے ہیں۔ اس کے راوی محمد بن عیسیٰ حلالی ہیں جو ضعیف ہیں۔ بغوی نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 1000 عالم ہیں، 600 سمندر میں اور 400 روئے زمین پر۔ وہب بن منبع رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 18,000 عالم ہیں، عالم دنیا ان میں سے ایک عالم ہے۔ مقاتل کا قول ہے کہ 80,000 عالم ہیں۔ کعب بن احبار کا قول ہے کہ عوالم کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ سب روایات بغوی نے نقل کی ہیں۔ قرطبی نے حضرت ابو سعید خدری سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 40,000 عالم ہیں۔ عالم دنیا مشرق سے لے کر مغرب تک ایک عالم ہے۔ زجاج کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دنیا و آخرت میں پیدا کیا ہے وہ سب عالم ہے۔ قرطبی کہتے ہیں کہ یہ قول صحیح ہے اس لیے کہ یہ تمام عالمین کو شامل ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قال فرعون وما رب العالمین قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ سورہ شعراء۔ فرعون نے پوچھا کیا حقیقت ہے رب العالمین کی؟ آپ نے فرمایا رب العالمین وہ ہے جو مالک ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اگر تم ہو یقین کرنے والے۔ عالم یہ علامت سے مشتق ہے، نشانی اس لیے کہ یہ اپنے خالق و صانع کے وجود اور اس کی وحدانیت کی علامت ہے، جیسے ابن موتس کا قول ہے، یعنی تعجب ہے کہ منکر پروردگار کی کس طرح نافرمانی کرتا ہے یا اس کا انکار کس طرح کرتا ہے، حالانکہ ہر چیز میں اس کی نشانی موجود ہے جو اس کی وحدانیت پر شاہد عدل ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ بسم اللہ کے ضمن میں اس کی تفسیر گزر چکی ہے، اس کے اعادہ کی یہاں ضرورت نہیں۔ قرطبی لکھتے ہیں رب العالمین کے وصف کے بعد اپنے آپ کو الرحمن الرحیم کی صفات سے متصف کیا تاکہ ترغیب یعنی ڈرانے کے بعد ترغیب کا بھی ذکر ہو جائے، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ سورہ ہجر۔ بتا دو میرے بندوں کو کہ میں بلا شبہ بہت بخشنے والا از حد رحم کرنے والا ہوں، اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بھی بہت دردناک عذاب ہے۔ ایک اور آیت میں فرمایا ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور الرحیم۔ سورہ اعراف۔ بے شک آپ کا رب جلدی عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ غفور رحیم بھی ہے۔ فرماتے ہیں رب کے لفظ میں ترغیب ہے اور رحمان الرحیم میں ترغیب ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بندے کو اللہ کے عذاب کا پتہ چل جائے تو جنت کی آرزو کوئی نہ کرے، اور اگر اس کی رحمت کا کسی کافر کو پتہ چل جائے تو اس کی رحمت سے مایوس کوئی نہ ہو۔ مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا۔ بعض قرآ نے مالکی یوم الدین اور بعض دیگر نے مالکی پڑھا ہے۔ دونوں قراتیں صحیح اور متواتر ہیں، اور 7 قراتوں سے ہیں۔ مالکی لام کی زیر یا سکون کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ملیک بھی پڑھا گیا ہے۔ اشبہ اور نافع نے کاف کی زیر کے ساتھ مالکی یوم الدین کر کے پڑھا ہے۔ ترجیح دینے والوں نے دونوں قراتوں کے معنی کے اعتبار سے تصحیح کی ہے۔ دونوں قراتیں صحیح اور مستحسن ہیں۔ زمخشری نے مالک کو ترجیح دی ہے کیونکہ یہ اہل حرمین کی قرات ہے۔ نیز قرآن کریم میں بھی ایک دوسری جگہ آیا ہے لا من الملک اليوم، سورہ مومن، کس کی بادشاہی ہے آج۔ ایک دوسری جگہ فرمایا قولہ الحق ولاہ الملک، سورہ انعام، اسی کا فرمان حق ہے اور اسی کی حکومت ہوگی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ آپ نے مالکی یوم الدین پڑھا ہے کیونکہ یہ فعل، فاعل اور مفعول ہے، لیکن یہ روایت شاذ اور بے حد غریب ہے۔ ابو بکر بن داؤد نے اس بارے میں ایک غریب روایت ذکر کی ہے۔ وہ ابن شہاب سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر و عمر
عثمان، امیر معاویہ اور ان کے لڑکے مالک یوم الدین پڑھتے تھے۔ ابن شہاب کا قول ہے کہ سب سے پہلے مروان نے ملک کر کے پڑھا۔ میں کہتا ہوں مروان کو اپنی اس قلت کی صحت پر اطلاع تھی جو راوی حدیث ابن شہاب کو نہ تھی، واللہ اعلم۔ متعدد اسناد جنہیں ابن مردویہ نے ذکر کیا ہے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالک یوم الدین پڑھتے تھے، اور مالک یہ ملک سے نکلا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا نَحْنُ نَارِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ سورہ مریم۔ یقیناً ہم ہی وارث ہوں گے زمین کے اور جو کچھ اس کے اوپر ہے، اور ہماری ہی طرف سب لوٹائے جائیں گے۔ ایک اور جگہ فرمایا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مالک الناس۔ سورہ ناس۔ مالک یہ الملک سے ماخوذ ہے، جیسے اللہ ارشاد باری تعالیٰ ہے لا من الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ سورہ مومن۔ کس کی بادشاہی آج؟ کسی کی نہیں، صرف اس اللہ کی جو واحد اور قہار ہے۔ اور فرمایا قولہ الحق ولاہ الملک۔ سورہ انعام۔ ایک اور جگہ فرمایا الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا۔ سورہ فرقان۔ اس دن سچی بادشاہی خداوند رحمان کی ہوگی اور وہ دن کافروں کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ مالکی کو یوم الدین سے خاص کرنے سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے سوا سے انکار ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے وصف رب العالمین کا ذکر ہو چکا ہے جو دنیا و آخرت دونوں کو شامل ہے۔ قیامت کے دن کی طرف نسبت اس وجہ سے کی کہ اس دن کوئی کسی چیز کا دعوے دار نہ ہوگا اور اس کی اجازت کے بغیر بات بھی نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن اللہ الرحمن وقال صوابا۔ سورہ نبا۔ اس دن روح اور فرشتے پر پرے باندھ کر کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بول سکے گا بجز اس کے جس کو رحمان اذن دے اور وہ ٹھیک بات کرے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا۔ سورہ طٰہٰ۔ اور خاموش ہو جائیں گے سب آوازیں رحمان کے خوف سے، پس تو نہ سنے گا اس روز مگر مدھم سی آہٹ۔ ایک اور آیت میں فرمایا یوم یاتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنہم شقی و سعید۔ سورہ ہود۔ جب وہ دن آئے گا تو اس کی ہیبت سے کوئی شخص نہیں بول سکے گا بجز اس کی اجازت کے، بعض ان میں سے بد نصیب ہوں گے، بعض خوش نصیب۔ ضحاک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے مالک یوم الدین فرماتے ہیں کہ دن کے برعکس اس دنیا صرف اسی کی بادشاہی ہوگی۔ فرمایا یوم الدین سے مراد یوم الحساب ہے، جس دن مخلوق کا حساب لیا جائے گا، وہ قیامت کا دن ہے، جس دن تمام اچھے برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، ہاں جسے وہ اپنے خصوصی فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ اسی طرح دیگر صحابہ، تابعین اور سلف صالحین سے بھی مروی ہے۔ ابن جریر نے ان میں سے بعض سے نقل کیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ قیامت کے قائم کرنے پر قادر ہے۔ پھر خود ہی ابن جریر اس قول کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ بظاہر اس قول اور سابقہ قول میں کوئی تضاد نہیں، کیونکہ ان دونوں فریقوں میں سے ہر ایک دوسرے کے قول کی صحت کو تسلیم کرتا ہے، لیکن سیاق و سباق سے پہلے معنی کی تائید ہوتی ہے، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے الملک یومئذ الحق للرحمن وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا۔ سورہ فرقان۔ دوسرا قول اللہ کے اس فرمان کے مشابہ ہے وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ۔ سورہ الانعام۔ اور جس روز وہ کہے گا کہ تو ہو جا تو وہ ہو جائے گا، واللہ اعلم۔ حقیقی بادشاہت دراصل اللہ رب العزت جل مجدہ کی ہے۔ ایک آیت کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَالِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ۔ سورہ حشر۔ صحیحین میں ابو ہریرہ سے مرفوعاً مروی ہے بدترین ہے وہ شخص جو اپنے آپ کو مالک الاملاک کہلائے، حقیقی مالک اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ صحیحین میں ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ زمین کو اپنے تصرف میں لے لے گا، آسمان کو اپنے یمین قدرت میں کر لے گا اور فرمائے گا میں شہنشاہ ہوں، کہاں گئے زمین کے بادشاہ، کہاں ہیں سرکش، کہاں ہیں مغرور و تکبر کرنے والے۔ قرآن عظیم میں ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ سورہ مومن۔ واضح رہے کہ دنیا میں کسی دوسرے کو بادشاہ کہہ دینا بطریق مجاز ہے، جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ قد بعث لکم طالوت مالکا۔ سورہ بقرہ۔ بے شک اللہ نے مقرر فرما دیا ہے تمہارے لیے طالوت کو امیر، وکانا وراءہم مالک۔
سورہ کہف۔ ان کے آگے جابر بادشاہ تھا۔ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا۔ سورہ مائدہ۔ جب بنائے اس نے تم میں سے انبیاء اور بنایا تمہیں حکمران۔ صحیحین میں ہے مثل الملوک علی الاسرا۔ الدین سے مراد جزا اور حساب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق۔ سورہ نور۔ اس روز پورا پورا دے گا انہیں اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ جس کے وہ حقدار ہیں، اور فرمایا انا لمدینون، کیا اس وقت ہمیں جزا دی جائے گی۔ سورہ صافات۔ حدیث شریف میں ہے دانا وہ ہے جو اپنے نفس سے خود بدلہ لے اور موت کے بعد نفع دینے والے اعمال کر لے۔ جیسے حضرت عمر کا فرمان ہے اپنے آپ کا احتساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ اپنے اعمال کا خود وزن کرو اس سے پہلے کہ وہ میزان میں رکھے جائیں، اور اس بڑی پیشی کے لیے تیار ہو جاؤ جب تم اس ذات کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جس کے سامنے تمہارا کوئی عمل بھی پوشیدہ نہیں۔ یومئذ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْکُمْ خَافِیَاتٌ۔ سورہ حاقہ۔ وہ دن جب تم پیش کیے جاؤ گے تمہارا کوئی راز پوشیدہ نہ رہے گا۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔